جو شخص رسول اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے. آپ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں ظاہری اسباب میں آپ کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اسباب میں آپ لے سکتے ہیں جو سامنے موجود ہے. جو سامنے موجود نہیں ہے اس کو پکارنا صراحتاً کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. میں ایک حدیث بتا دیتا ہوں. ایک حدیث اور 3 عقیدے کلیئر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا. حضور کے پاس کچھ لوگ ہیں کہ آپ اپنے بہترین لوگ دیں. آپ نے 70 قاری قرآن سکھائے ہوئے اپنے لائق ترین اسٹوڈنٹ ان کے حوالے کیے. وہ بہانے سے آئے چونکہ نبی اسلام کو علم غیب تو نہیں تھا کہ یہ کیا کریں گے. وہ دھوکے سے لے کے راستے میں قتل کر دیا. ہے وہ کافر تھے. آئے اس لیے کہ یا رسول اللہ مسلمان ہوئے ہمیں اپنے لائق اسٹوڈنٹ دیں ہم ان کو. ان میں سے جب وہ شہید ہونے لگے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مرتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہم نے تیرے نبی کا دین نہیں چھوڑا اور ہم راضی ہیں ہم اللہ کو مل رہے ہیں. وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو یوں دھوکے سے قتل کر دیا گیا. انہوں نے مرتے وقت یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کے ذریعے بتا دیا. اس ایک حدیث میں جو بخاری مسلم میں ہے میں نے اس لیکچر میں بتائی. میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے, ریسرچ پیپر نمبر 3 اس میں بھی نقل کی. 3 مسئلے کلیئر. علم غیب کلیئر. ان کو نہیں تھا یہ پتا کہ نبی الاسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت جب دنیا میں موجود تھے. نمبر 2 حاضر و ناظر. نبی الاسلام وہ کہتے ہیں نبی الاسلام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں بھی موجود ہے. اور نمبر 3 امداد. ان کو کہتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا. انہوں نے کہا یا اللہ انظر حالنا. اے اللہ ہمارے اس حال کی خبر ہمارے نبی کو کر. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نبی کو بتائے گا تو پتا چلے گا. نبی الاسلام خود نہیں جانتے, علم غیب نہیں جانتے, نبی کو ہم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. نبی الاسلام یہاں پہ موجود نہیں ہے نہ جسمانی طور پہ نہ روحانی طور پہ, ورنہ تو حضور کو ڈائریکٹ کہتے. حضور کی طرف متوجہ ہو رہے تھے نا. ان کو ٹینشن یہ تھی, وہ امیر تھے نا, کہ میری ڈیوٹی حضور نے لگائی ہے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے. تو وہ نبی الاسلام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم نے دین نہیں آپ کا چھوڑا, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے لیے جان دے دی ہے. ہم آپ کی یعنی آپ کا جو لائق ترین اسٹوڈنٹ ہونے کا ہم نے حق ادا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. تو اس ایک حدیث سے ان کے تینوں کے تینوں جو فراڈ بنائے ہوئے عقیدے ہیں نا, علم غیب اللہ کے بتانے پہ ہے, ٹھیک ہے جی, مدد اللہ سے مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنائے, یہ سارے مسئلے اس کے اندر کور ہیں.